نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الحدید کا درس جاری ہے اور اس کی ابتدائی 19 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ گوش گزار کی جا چکی ہے آپ کے. اب جو پچھلا مضمون ہمارا ہے اس کے اندر کچھ صحیح احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو کل ہم نے آیت مبارکہ نمبر 19 پڑھی تھی، والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ بہت سچے ہیں، صدیقین میں سے ہیں اور گواہی دینے والے ہیں، یعنی شہداء میں سے ہیں اپنے رب کے ہاں. ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم. وہی لوگ جو ہیں وہ دوزخی ہیں، جہنم والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اصحاب الجحیم سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں صدیقین اور شہداء کے اندر شامل فرمائے. اس سورہ مبارکہ کے اندر ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں ایک بہت نمایاں پہلو جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ، اس کی سب سے بڑی دولت، اس کا سب سے بڑا ساتھی اور قیامت والے دن اس کے لیے سب سے زیادہ روشن چیز اور قابل امید چیز جو اس کی نجات کا سبب بنے گی، وہ نور ہے جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے ان سورہ مبارکہ کے ترجمے کے اندر کہ منافقین جو ہے وہ کس طرح اس نور سے جو ہے وہ محروم رہیں گے، اور ان کی اسی محرومی کو دیکھنے کے بعد ہی اہل ایمان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، ہمارا نور جو ہے وہ ہمارا جنت کے طرف، حشر کے میدان کے اندر جنت تک پہنچنے کی طرف ہمارے اس سفر میں مکمل کر دینا. اگر ہمارے ایمان اور عمل صالح کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمارا یہ نور راستے کے اندر ہی ختم نہ ہو جائے، یہ راستے میں نہ بجھ جائے. اور اس سلسلے میں سورۃ التحریم کی آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو جو ہے تو مکمل کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. انک علی کل شیء قدیر. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اس طرح کے الفاظ آیات مبارکہ کے ہیں. تو چنانچہ یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے جو ہمارے لیے ہماری اگلی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہے، جو قبر کو بھی روشن کرنے والی ہے، اور جو حشر کے میدان کے اندر جو ہے وہ حشر کے اندھیروں کے اندر ہمیں حشر کے میدان سے گزار کر اور صراط مستقیم اور جہنم کے اوپر جو ایک پل ہے جس کو کہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر جس کا تذکرہ آتا ہے، اس سے گزر کر جو پل صراط ہے، ہم جو جنت کی طرف جائیں گے تو ہمیں اس روشنی کی، اس نور کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی نور اور اس روشنی کی برکت سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جنت الفردوس یا جنت جو بھی ان کا مقام ہوگا جنت میں، وہاں تک اسے پہنچا دیں گے. تو چنانچہ آج ہم جو ہے وہ اگلی آیت مبارکہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صحیح احادیث میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا. درس کے اندر عام طور پر میں حدیث مبارکہ جو زبانی بیان کرتا ہوں تو اس میں صرف ان کا مفہوم بیان کرتا ہوں تاکہ الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں اور مفہوم سے بات واضح ہو بھی جاتی ہے. لیکن آج میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ صحیح احادیث مبارکہ جو ہیں ان کا سامنے رکھ کر آپ کے سامنے وہ احادیث رکھوں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال صالحہ کو نور جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان صحیح احادیث جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر انہی اعمال کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے
جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ یہ روایت جو ہے یہ حضرت امام ابن حبان نے اپنی جو صحیح ہے اس کے اندر نقل فرمائی ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من حافظ علیہا کانت لہو نورم و برہانم و نجاتم یوم القیامہ۔ یا تین الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، دیکھیے حفاظت جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا، حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جو آپ کی نظر میں انتہائی قیمتی ہے، اور پھر اس کے اندر تسلسل ہو۔ اگر کوئی کام آج آپ نے کیا، پھر اس کو دوسرے دن نہ کیا، تیسرے دن کر لیا، چوتھے دن ضائع کر دیا، تو یہ پھر حفاظت تو نہ ہوئی۔ تو حفاظت جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے گا، اس کے لیے انسان جو ہے وہ بالکل تیار رہے گا، کانشیس رہے گا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ تو نماز کے وقت کا خیال رکھنا، نماز کا انتظار کرنا، نماز کے لیے بہترین وضو کر کے اس کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے رکوع اور سجدے جو ہے وہ رکوع اور سجدہ جو ہے اس کا ادا کرنا، اور مردوں کے لیے جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کی محافظت میں آتی ہیں، اس کی حفاظت میں آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی وہ کیا ہوگی، یہاں دیکھیے لفظ نور آئے گا، کانت لہو نورم و برہانم و نجاتا۔ تو یہاں تین چیزیں ہو گئی، یعنی وہ قیامت کے روز وہی نماز اس کے لیے نور بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی، اور اس کے لیے ایمان کی دلیل یعنی برہان ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو آدمی جو ہے وہ پھر اس شخص کی جس نے اس کی حفاظت نہ کی، لم یکن لہو نورم ولا برہانم ولا نجاتن، یہ پھر جو ہے اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، اور نہ کوئی نجات ہوگی۔ وکانا یوم القیامتی، اور وہ قیامت کے دن ہوگا مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور نیز قیامت کے روز جو ہے اس کا انجام قارون کے ساتھ، یا فرعون کے ساتھ، یا حامان کے ساتھ، یا ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے دور میں کفر کے بڑے بڑے امام ہیں، یعنی یہ کفر کے لوگوں کے امام قیامت والے دن ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اور یہ ان کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدبخت لوگوں سے بچائے کہ جن کی قیادت جو ہے وہ قارون کرے، یا فرعون کرے، یا حامان کرے، اور ابی ابن خلف کرے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری جو امامت ہے اور ہماری قیادت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کریں، یا اللہ رب العزت کے انبیاء کریں، یا اللہ رب العزت کے جو ہے وہ قیامت والا دن صالحین لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہماری امامت کریں، اور انہی کی قیادت میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے امام ہیں انہی کی امامت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ لیجئے، یہ میں نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس کے اندر دیکھیے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ نماز جو آدمی جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ قیامت والا دن اس کے لیے نورم و برہانم و نجاتم یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے ایمان کی دلیل ہوگی، اور قیامت والا دن نجات کا سبب بنے گی۔ تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ نور جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ہے بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر کسی آدمی کو نوافل اور سنتیں اور رات کی نماز مل جائے اور اس میں وتر بھی شامل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو اس کو جو ہے وہ اس کی نجات کا سبب بنے گی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر لکھی ہے، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس کے اندر بھی لفظ جو ہے وہ آئے گا نور کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور فرمایا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا نیکیوں کے ترازو کو، یا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جو ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، کتنا بڑا جو خلا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ ایسی بابرکت کلمات ہیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی بات والصلاۃ نور، دیکھیے یہ پھر وہی لفظ آیا، نماز نور ہے، روشنی ہے، والصدقۃ برہان، اور جو آدمی جو ہے وہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے یہی اس کے ایمان کی دلیل قیامت والے دن بنے گی۔ والصدقۃ برہان، حضور فرماتے ہیں صدقہ جو ہے یہ برہان ہے، دلیل ہے۔ والصبر ضیاء،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا جو آدمی مشکلات پہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے یہی صبر اس کے لیے روشنی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن حجت لک، یہ قیامت والے دن قرآن جو ہے یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا او علیک یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو قرآن مجید اس کے حق میں گواہی دے گا، اور قرآن مجید کی اسی سفارش کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نماز اور روزہ دونوں اللہ رب العزت کے ہاں قیامت والے دن سفارش کریں گے، صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، اور محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، بہت صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ جو انسان صحیح معنوں کے اندر روزہ جو ہے وہ رکھتا ہے اور پھر روزے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو یہ روزہ اس کے لیے سفارش بھی کرے گا، اور پھر جو قرآن مجید انسان پڑھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، قرآن سنتا ہے، اکیلا پڑھے یا امام کے پیچھے سنے، تو یہی قرآن مجید بھی اس کے لیے جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ کرے گا اور دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان، اگلا حصہ جو ہے حدیث مبارکہ کا، ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں آخری الفاظ یہ ہیں کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقھا او موبقھا، یعنی یہ الفاظ کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جب گھر سے نکلتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لمبی حدیث کے اندر آپ لوگ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 پاکیزگی وضو کی شکل میں ہو، فرضی غسل کی شکل میں ہو، جسم کی عام پاکیزگی کی شکل میں ہو، لباس ہو، انسان کا لباس ہو، اس کا جسم ہو، جگہ ہو، وہ ہر چیز جو ہے، اور بلکہ گھر کی صفائی ہو، اور اسی طرح ہی انسان جو ہے وہ گلی محلے اور سارے اپنے ملک اور زمین کی صفائی ہو، یعنی جہاں تک صفائی ہو کا خیال ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے لباس اور اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کی غیر موجودگی میں انسان نہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ عبادت اس کی قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو طہارت اور پاکیزگی ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ دوسری بات، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تیسری بات، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو انسان جو ہے وہ نیکیوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھر دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فارغ اوقات کے اندر جب بیٹھا ہو، چلتے پھرتے سیر کرتے وقت اور دفاتر میں کام کرتے وقت انسان جو ہے، اور اسی طرح ہی 2 نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے دوران جتنی کوشش کرے فضول گفتگو سے اور اس سے بچتا رہے اور سبحان اللہ الحمدللہ جو ہے اس کے الفاظ کہتا رہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ نیکیوں کے اللہ رب العزت قیامت والے دن انبار لگا دیں گے۔ چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نور ہے۔ اگلی بات آپ فرماتے ہیں صدقہ برہان ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے، اور اگلی بات فرماتے ہیں صبر روشنی ہے، اور اگلی بات حضور نے فرمائی قرآن مجید قیامت کے روز یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا، اور آخری بات آپ نے فرمائی ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو اعمال صالحہ ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے اس کو نور اور صبر یعنی اس کو ضیاء اور روشنی قرار دیا ہے، جو یہی انسان کے لیے سرمایہ ہے جو سب سے بڑا جو حشر کے میدان میں اس کے کام آئے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے، اور حضرت اس کو لکھا ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی روایت ہے، اور اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے امام طبرانی نے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سورہ کہف جو ہے اس کو پڑھنے کو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نور قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، صحیح الفاظ اس کے ادا کیے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی، اس کے لیے قیامت کے دن یہ نور ہوگی من مقام ہی الی مکہ، اس کے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک، یعنی کہ جہاں اس نے قیام کیا ہوا ہے وہاں سے لے کر جتنا فاصلہ مکہ مکرمہ کا ہے اتنی دور تک اس کو روشنی جو ہے وہ قیامت کے دن عطا ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے الفاظ یہ ذرا دیکھیے، من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت کانت لہ نورا یوم القیامت من مقامہ الی مکہ،
اسی حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی وہ فتنہ دجال جو ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو چنانچہ سورہ کہف پڑھنے سے ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے روز اس کے لیے یہ جو ہے وہ نور ہوگی، اور دوسرا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا کہ وہ انسان جو ہے وہ دجالی فتنے سے جو ہے وہ بالکل بچ جائے گا، اس کی خاص طور پر آخری 10 آیات مبارکہ پڑھنے سے۔ تو اس فتنہ دجال کے جو ہیں وہ دو حصے ہیں۔ ایک تو فتنہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ انسان دجالی فتنے کا شکار رہتا ہے، جب وہ دنیا کو اپنا مقصود اور اس کی منزل بنا لے اور آخرت سے وہ غافل ہو جائے تو سمجھو وہ فتنہ دجال میں پڑ گیا ہے۔ یہ دجل یہ بھی ایک بہت بڑا فریب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا ہی کو اپنا جو ہے وہ مقصود اور مطلوب بنا لے، اور اسی کے لیے اس کی تگ و دو اور کوشش ہو، اور پھر اس کو اس بات کا خیال ہی نہ رہے کہ مجھے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے، اور ایک بہت بڑی آگے آنے والی جو زندگی ہے اس کو بھول کر وہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے جو ہے وہ کاوش اسی کاوش کو اپنا مقصود و مطلوب بتا دے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ فتنہ دجال کی شکل ہے۔ ایک وہ فتنہ ہے جو قیامت کے قریب آ رہا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ دجال آئے گا، اور وہ آ کر جو ہے وہ جیسے صحیح احادیث میں آیا ہے۔ بہرحال وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، اور اس کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو اس کو جو ہے وہ صحیح حدیث کے مطابق لد مقام کے اوپر قتل کریں گے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے دجال کے جو فتنے کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے کا، وہ یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو لیکن انسان جو ہے وہ اگر اس بڑے فتنہ دجال سے بھی بچنا چاہتا ہے، اور اپنی اس دنیاوی زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کے اندر بھی وہ اس فتنہ دجال جو مانوی فتنہ دجال ہے، جو انسان کو جو ہے وہ آخرت سے غفلت میں ڈال دے، اس سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی آخری 10 آیت مبارکہ پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ پوری سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ قیامت کے روز نور ہوگی۔ تو آج ہم وہ صحیح حدیث مبارکہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایسے اعمال صالحہ بیان کیے گئے ہیں جو انسان کے لیے نور کا سبب بنیں گے۔ اس حدیث کے بعد پھر میں اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام بہقی نے اپنی سنن میں درج کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من النور ما بین الجمعتین۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ما بین الجمعتین۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعے کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایسی جو ہے وہ قلبی روشنی اور صحیح ہدایت اور صحیح نور جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں کہ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو دنیاوی یا دینی، اس معاملے کے اندر جو ہے اس کی صحیح رہنمائی ہو جاتی ہے، اور وہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ اسی روشنی میں انتہائی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ یعنی 2 جمعوں کے درمیان اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ ایسی نور اور ایسی روشنی عطا فرما دیتے ہیں جس کی مدد سے وہ بالکل صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کرتا ہے، اور فتنہ دجال سے بھی اور اس سے بھی بچتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نور اور اس روشنی اس کی روشنی اور اس نور کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ اس کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور برائیوں سے وہ بچتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے بعد ہم ایک اگلی حدیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ خاصی لمبی ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض جو ہے قیامت والے دن حوض کوثر، یہ عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ 2 شہروں کے درمیان جتنا فاصلہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اس کا پانی جو ہے وہ برف سے زیادہ سفید، شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس پر رکھے ہوئے برتن جو ہیں وہ تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ محروم رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میری امت اس سے مستفید ہو، اور پھر باقی امتیں جو ہیں وہ بعد میں مستفید ہوں۔
صحابہ اکرام رضوانullah علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ تو یہاں بہت پیارے الفاظ آپ نے فرمایا ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے، تو میں تمہیں اس سے پہچان لوں گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جو وضو کرنا جو ہے، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہ نور اور روشنی قرار دیا، بلکہ اس وضو کی برکت سے انسان کے جو وضو والے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، چہرہ ہے، وہ بھی قیامت والے دن روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو چنانچہ آج ہم جو ہے وہ آیت مبارکہ نمبر سورہ الحدید کے اندر، آیت مبارکہ 19 کے اندر جو ہے لہم اجرہم و نورہم، جو ہے ان لوگوں کے لیے اجر ہے اور ان لوگوں کے لیے نور ہے۔ تو یہاں پر ایمان کو، اعمال صالحہ کو، اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال خرچ کرنا اور صدقہ جو ہے، یہ اس اجر اور اس نور کا، اس روشنی کا سبب قرار دیا گیا۔ اور جو صحیح حدیث کے اندر جو جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ایک روایت جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن ابی حاتم اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفاسیر کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ نور ان کے جو ہے وہ آگے اور ان کے دائیں جانب جو ہے وہ دوڑ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ وہ اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے۔ کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کچھ کا کھجور کی درخت کی طرح، کچھ کا کھڑے ہوئے آدمی کی طرح۔ سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے انگوٹھے میں نور ہوگا، جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس طرح مختلف لوگوں کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کے مطابق ان کو نور عطا فرمائے گا، اور نور کی جو تسلسل اور اس کی شدت اور اس کی وسعت اور اس کا فاصلہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا سرمایہ اپنی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کا اکٹھا کرنا ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک جو ہے وہ سمجھیے کہ نیکیوں کی ایک لوٹ سیل لگ گئی ہے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری سیل لگتی ہیں۔ تو سمجھو یہ ایک ایمان کی ورکشاپ بھی ہے، اور یہ نیکیاں کرنے کی ایک سیل لگی ہوئی ہے۔ اس کے اندر انسان جتنا آگے بڑھے گا، اتنا ہی اللہ رب العزت جو ہے اس کے ایمان اور اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور یہی چیزیں اور یہی اعمال صالحہ اس کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ نور اور روشنی کا سبب بنیں گے۔ آج کی گفتگو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ آیت نمبر 19 کی جو تشریح ہماری نور کے حوالے سے تھی، اور جو اللہ رب العزت جس سے ایمان والوں کو قیامت والے دن مستفید کریں گے اور کافروں اور منافقوں کو محروم رکھیں گے، تو ہم اس نور کو اور اس روشنی کو اپنے اعمال صالحہ سے کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ چند مثالیں میں نے احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث مبارکہ کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان والوں کے ساتھ اور اس گروہ، حقیقی ایمان والے گروہ کے ساتھ شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نور اور روشنی سے جو ہے وہ منور فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں کفار اور منافقین جو گروہ ہے جو اس سے محروم رہیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔